بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر تمہارا مایوس ہونا تو بنتا ہی نہیں۔ جو چونٹی کی گئی سرگوشی کو بھی سنتا ہے تو تمہیں لگتا ہے وہ تمہارے آہ پکار کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ وہ سسکی جو زبان سے نکل کر بھی کان تک پہنچ نہیں پاتی، وہ بھی اس تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ الجبار ہے، یعنی ہر ٹوٹی ہوئی شے کو جوڑنے والا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم فریاد کرو اور وہ اسے ادھورا ہی چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اس کے روبرو جاؤ اور وہ ان کرچیوں کو نہ سمیٹے؟ وہ ایسے سنبھال لے گا تمہیں کہ پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ وہ یوں راضی ہو جائے گا کہ پھر کبھی اداس نہیں ہوگے تم۔ پھر جب تم اس کے روبرو ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو وہ محبت سے دیکھتا ہے تمہیں، اور پھر جب تم تھک کر سجدے میں گرتے ہو تو وہ اسی سجدے میں تمہیں تھام لیتا ہے۔ یوں ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، یوں صلح ہو جاتی ہے، اور جو مانگا گیا ہوتا ہے اس سے نواز دیا جاتا ہے۔ تہجد تو عشق ہے، اور جس کو عشق اللہ تک لے جائے اسے کوئی تھکا نہیں سکتا۔ بس وہ مان جاتا ہے، اور جب وہ مان جاتا ہے نا تو جگ سارا یہ ہار جاتا ہے۔ پھر جس کا حکم وہ دیتا ہے وہ ہر حال میں مل کر رہتا ہے۔ تمہیں بس یقین رکھنا ہے کہ جو تمہارا ہے اس تک تمہیں پہنچنا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ خود راستہ ڈھونڈ کر تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ دکھ تو بس تمہیں اللہ سے آشنا کرانے کے لیے آتے ہیں، اور اداسی تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ کب تک انتظار کرتے ہو۔ پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں تم اللہ سے بات کیا کرتے تھے، جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر التجا کیا کرتے تھے۔ اور پھر وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ اب آئے ہو تو میری بات کرو، میری بات سنو۔ وہ تو کہتا ہے اپنی غرض کی بات کرو، میری چھوڑو، اپنی محبت کی داستان سناؤ۔ میں کب پکارتا رہا، وہ چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ کب میں نے تمہاری پکار کا جواب نہیں دیا۔ اور جب تم لگے کہ اب نہ آگے بڑھ سکتے ہو اور نہ واپس پلٹ سکتے ہو تو تب اللہ کی جانب بھاگ جانا، دور تک، وہاں تک جہاں پہ تم اسے چھوڑ کر اس سے بھی دور نکل آئے تھے۔ اور جب تم واپس لوٹو گے نا تو تم یہ دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے کہ وہ اب تک اسی جگہ پہ موجود ہے، اس انتظار کے ساتھ کہ تم بس یہی ایک راستہ جانتے ہو۔ جب اسے اپنی غرض سے ڈھونڈنے کے لیے آؤ گے تو اسی راستے سے آؤ گے۔ اور یاد رکھو، اللہ کی نگاہ میں تم اب بھی اس کے لاڈلے ہو۔ دنیا کی نظر میں تم چاہے کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، وہ تو انتظار میں ہے تمہارے۔ اس کو کیا غرض کہ پاکیزہ ہو یا داغدار ہو۔ بس جب وہ تمہیں اپنی جانب بلاتا ہے تو وہ راضی ہونے کا ارادہ باندھے ہوتا ہے، اور جب تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہے تو قبولیت کے لیے تمہاری دعا کے انتظار میں ہوتا ہے۔ پھر یوں مکمل کر دیتا ہے تمہیں کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ اگر اس نے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں بھی کبھی منانے کا اشارہ نہ دیتا، اور وہ یقیناً تمہیں سب دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ کبھی کبھار بس ایک دعا ہی سب بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، خاص طور پر تب جب کچھ بھی بدلنا دل کو ممکن نہیں لگتا۔ اور کوئی بھی طوفان ہمیشہ نہیں رہے گا، تمہارے رب کا تم سے یہ وعدہ ہے۔ تو پھر تم مایوس کیوں ہو؟ تم اس پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شخص سے پاک ہو۔ وہ یقین رکھنے والوں کا تعارف یوں کرواتا ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں جو گرنے کے بعد ہمت ہار جاتے ہیں، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو بار بار گرتے ہیں اور بار بار میری جانب پلٹتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ایسا کیوں کیا یا رب تو نے، وہ سوال نہیں کرتے، وہ تو بس میرے جواب کا انتظار کرتے ہیں۔ اور انسان کا اللہ سے سب سے قریبی تعلق دعا کا ہے، اور جو رہتا ہی دل میں ہے اس دل کا پردہ کیسا؟ تو پھر اس سے مانگو، جو بھی چاہیے اس کے لیے اسے مناؤ۔ اگر وہ تمہیں اس مقام پر لے آیا ہے جہاں تم بے بسی سے جولی پھیلائے
اس کے روبرو کھڑے ہو تو یقین رکھو کہ اس نے اس جولی کو تمہاری چاہت سے بھرنے کا ارادہ باندھ رکھا ہے، اور تمہاری کوشش ناکام ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی طاقتیں نہیں، اور تمہاری سوچ تمہارا مقدر ہے۔ تم جیسا سوچو گے اللہ کو بالکل ویسا ہی پاؤ گے۔ جیسے درد آنکھ میں ہوتا ہے، منظر میں نہیں، بالکل ویسے ہی جس سکون کو تم دوسروں میں تلاش کرتے ہو وہ صرف تم میں ہے۔ تو دعا مانگتے رہو جب تک اللہ کی مدد آ نہیں جاتی، کیونکہ تمہارا اور زکریا کا اللہ ایک ہے۔ جس نے زکریا کو اولاد دی عمر کے آخری حصے میں، وہ تمہارے لیے بھی معجزے کرے گا۔